बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो मान में रखा हुआ। महज इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर आपको कह रहा हूं जी अपनी कि आज अलीमा खान साहबा की गिरफ्तारी का कवी इम्कान है, क्योंकि लिस्टों में उन दोनों अफराद का नाम है जिनकी आज इमरान खान साहब से मुलाकात होनी है। जी हाँ, और ये वो दो अफराद हैं 39 अफराद में से जिनका FIR के अंदर भी नाम है, और जिसके लिए वो कल का सारी गेम बनाई गई और फिर जुम्मे के रोज अंडे फेंके गए, और उससे पहले वो जो साफी हजरात मुंह में माइक घुसेड़े जाने की कोशिश कर रहे थे। फिर कल का वो जो सीन तैयब बलोच वाला था वो भी समझ में आया। वो जो चीज रोकनी थी ना, रात गए सर, वो भी काम हो गया। इमरान खान साहब नेक्स्ट लेवल पर आ गए। पूरा फर्रा इतना बड़ा आ गया जी इमरान खान साहब का। जी हाँ, वो जो कोशिश थी, वो जो प्लांट था, वो तमाम की तमाम चीजें सामने आ गई थी। और वो जो एक मामला है उसमें आर्मी चीफ के अपने दस्तखत, यानी अपने कहते हैं मोहर सब्त कर दिया आर्मी चीफ साहब ने, जनरल आसिम मुनीर साहब ने खुद खड़े हो गए, दस्तखत करवाया। वो मुआहदा भी हो गया। अब कर लें आप जो करना है। या अहम व्लॉग होने जा रहा है, इसको मिस नहीं करें, मुकम्मल देखें। चैनल देखें तो चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा और आपका राब्ता रहे। रात गए जनाब, FIR दर्ज हो गई अलीमा खान साहबा के ऊपर। कल के अडियाला जेल के बाहर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, उसके बाद जो उधर सीन सारा क्रिएट हुआ, तैयब बलोच को मार पड़ी। वो कहती जुबान कहती तो मुझे मुंह से निकाल, मैं तो ये शहर से निकालूंगी, मगर यहाँ बहरहाल अच्छा खासा निकाला गया जी। और FIR दर्ज हुई है, और FIR दर्ज हुई है नईम हैदर, मंचोदा, अलीमा खानम। मुकदमे 506, 147, 149, 382 और 427 की दफात हैं। कुल 40 अफराद दीगर भी हैं जो नामालूम है जी, जिनके ऊपर FIR दर्ज की गई है। मुकदमा में पूरी FIR पढ़ी। FIR का मुद्दा ही झूठ पर मबनी है, क्योंकि दो गवाहियां बहुत होती हैं सारी। इधर मेरे पर इतनी गवाही हैं, जो रिपोर्टर्स मेरे उधर मौजूद थे उनसे भी मेरी बात हुई, चाहे इसके कि फिर भी इस हातम पाई वाले मामले को वो सपोर्ट नहीं करते। हम लोग, ये नहीं होना चाहिए। सवाल का हक है रिपोर्टर का, लेकिन जवाब देना या नहीं देना वो मुखातिब का हक है। उसके साथ बदतमीजी या उसके सो जबरदस्ती करना ये नहीं किया जा सकता। बहरहाल उसने लुब्बे लुबाब भी, जिसमें तैयब बलोच साहब ने FIR को सीधा झूठ बोला है। अलीमा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एकदम मुझे नई मदर पंचोता ने कहा कि इसको मारो यहां ले जाके, उस FIR के अंदर वाले। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी। एक नहीं, मेरे पास ऐसी दसियों गवाहियां हैं, और एक बस एक गवाही जरा सुन लें उस इवेंट से मुतल्लिक, आपको जरा पता चल जाएगा। और ये बंदा कुरान पे हाथ रख के बात कर रहा है, सहाफी। चैस के कोई इवेंट को सपोर्टिंग कर कहते हैं मैं कलाम पाक पे हाथ रखा, तो मैं ये अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के आपको बता रहा हूं। उन्होंने कहा जब हमने तैयब बलोच को कल देखा था, उस वक्त दिन के 11 बज रहे थे, और वो खासे फासले पर खड़े रहे। शायद अपने माजी के बयानात और रवैयों के बाइस आवाम से बराह रास्त सामना करने से गुरेजा थे। इसके बावजूद वो बार बार आवाम से फोन पर राब्ता कर रहे थे। जैसा कि तस्वीर और हमारी वीडियो से भी वाज़ेह है कि वहां पाकिस्तान तहरीक के कारकुन मौजूद थे। इन्होंने हाथ नहीं लगाया। बाद अज़ां प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होनी थी, जिसमें कुछ ताखीर हुई क्योंकि अलीमा आपा वहां कुछ देर बाद पहुंची। उनके साथ हमरा हम भी मौजूद थे और बार बार कह रहे थे कि आपको फौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज करना चाहिए, लेकिन मीडिया नुमाइंदगान इसरार करे कि थोड़ा तौक़ुफ़ किया जाए। बिलाखिर अलीमा खान साहब ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर कॉन्फ्रेंस का आगाज किया। इसी लम्हे तैयब बलोच सामने आए। इन्होंने पहला सवाल किया। उनका सवाल यह था कि आपके कारकुन और आपको, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू नहीं, अभी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वो बता रही कि आज इमरान खान साहब से क्या बात है। तो तैयब बलोच जिस माइंडसेट के साथ, जिस डायरेक्शन के साथ आए थे, उन्होंने वही किया। मेरा पहला सवाल ये कि आपका सवाल ये था कि आपके कारकुन और आप खुद बाज सहाफियों के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ये कैसा रवैया है। इस पर नईम पचौदा खासे बरहम हुए और तल्ख कलमात इस्तेमाल किए। अगरचे अलीमा आप और दीगर साथियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, मगर माहौल कशीदा हो गया। कुछ ही देर बाद तैयब बलोच ने दूसरा सवाल किया, आप किस तरह से सहाफियों के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चला सकती हैं, आपकी हैसियत क्या है, आपकी औकात क्या है आपकी। जैसी लफ्ज हैसियत इस्तेमाल हुआ, नईम पचौदा ने फिर बदजुबानी की और दीगर अफराद ने भी इसकी तायद में सख्त जुमले कहे। मैंने खुद भी तैयब बलोच के रवैये को गैर मौजू करार दिया, लेकिन हालात तेजी से बिगड़ गए। इस मौके पर तैयब बलोच मुश्तइल हो गए
اور کارکنوں کو للکارنے لگے کہ میں تم سب کے خلاف ایف آئی آر درج کراؤں گا، اور ایسا ہی ہوا، رات کو انہوں نے ایف آئی آر درج کروا دی۔ نتیجتاً کارکنوں نے ان پر تشدد کیا۔ ہم صحافیوں نے بیچ بچاؤ کی کوشش کی اور صلح صفائی کروائی، مگر اس دوران ہمیں بھی کچھ دھکے اور مکے سہنے پڑے۔ طیب بلوچ بار بار کہتے رہے مجھے جانے دیں، مجھے مارنے دیں، ان کا رویہ خاصا غیر متوازن دکھائی دیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر میڈیا نمائندگان نے علیم آپا کی پریس کانفرنس کا بائیکاٹ کیا۔ ہم نے علیم آپا سے کہا کہ چاہے پرنٹ یا الیکٹرانک میڈیا آپ کی بات نہ سنیں، لیکن ہم ڈیجیٹل میڈیا آپ کی آواز ضرور پہنچائیں گے۔ چنانچہ ہم نے پریس کانفرنس ریکارڈ کی، اگرچہ الیکٹرانک میڈیا نے ہمیں کام کرنے سے روکنے کی کوشش کی۔ بہرحال ان کا یہ کہنا ہے کہ علیمہ آپا کے ساتھ جو رویہ اپنایا گیا وہ نہایت نامناسب اور افسوسناک ہے۔ یوں لگتا تھا کہ میڈیا پہلے سے طے کر کے آیا تھا کہ پریس کانفرنس کو ناکام بنانا ہے۔ تو ایف آئی آر کا متن بالکل جھوٹ پر مبنی ہے۔ آن گراؤنڈ جو حقیقت ہے، میں اس بندے کی بات پر یقین کرتا ہوں، کیونکہ مجھے بیشتر صحافی جو دوست ادھر موجود تھے انہوں نے مجھے یہی کوٹ کیا۔ رہی بات یہ ایونٹ کیسے تھا، سر بے بہا، صدیق جان، کمال خان، یہ تمام لوگ رپورٹ کر چکے ہیں کہ آلریڈی انہیں پتا تھا کہ طیب بلوچ پر آج پری پلان حملہ کروانا ہے جی۔ یہ پلان تھا، کچھ شرپسند اس طرح کے ہوں گے جن کو پی ٹی آئی کے اندر شامل کیا جائے گا، اور یہ سارا ایونٹ کروانا تھا کہ علیمہ خان صاحبہ کی جو پریس کانفرنس ہے وہ نہ ہو سکے۔ یہ پہلے ہی بتا چکے ہوئے تھے، صدیق جان بھی اس بات کو کنفرم کر چکے، وہ 22 گھنٹے پہلے بتا چکے تھے، اور کچھ گھنٹے پہلے کمال صاحب بھی بتا چکے تھے، اور ان کی ویڈیوز بھی ساری اٹیچ آپ سوشل میڈیا میں جا کے خود دیکھ کے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یا ہاں، اس دوران لوگوں نے کچھ سوال کیے، وہ کہتے ہیں یار فوراً ایف آئی آر درج ہو گئی اس بندے کے کہنے میں، اس نے اعلان کر کے کہا تھا میں سب پر ایف آئی آر کرواؤں گا۔ انہوں نے کہا ارشد شریف کی ماں سپریم کورٹ میں روتی رہی، تڑپتی رہی، مقدمہ درج نہیں ہوا۔ عمران خان ایک صوبے کی گورنمنٹ تھی کے پی کے کی، اس کے پاس اس پر قاتلانہ حملہ ہوا، اس کا مقدمہ درج نہیں کیا گیا، لیکن یہاں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ اور تو لوگ یہ سوال کریں کہ علیمہ خان صاحبہ پہ انڈے سے حملہ کیا گیا، ان کا مقدمہ ابھی تک درج نہیں ہوا، مگر ان کے خلاف مقدمہ فوراً درج ہو گیا۔ ابھی تک نہیں پتا وہ انڈا دینے والی مرغیاں کون تھی، انڈا پھینکنے والی مرغیاں کون تھی، نہیں پتا چل سکا، وہ نام ہی چھپا لیا ہے، وہ تو سیاسی پناہ میں آ گئی ہیں۔ یہ بالکل حق بجانے سوال، اس سے چیزیں مزید مشکوک ہو رہی ہیں، اسی لیے کہہ رہا ہوں آج کی اطلاع ہے میرے پاس کہ آج علیمہ خان صاحبہ اور نعیم حیدر پنجوتا آج گرفتار ہو سکتے ہیں، یا تو وہ ضمانت کرا لیں گے، اب وہ آج آئیں نا، کیونکہ آج عمران خان سے ملاقاتوں کے دن میں نے بیرسٹر گوہر، سلمان اکرم راجہ، نیاز اللہ نیازی عمران خان کے ساتھ ترجمان ہیں، نعیم حیدر پنچوتا، ظہیر عباس اور محمد علی بخاری کے نام پر مشتمل لسٹ جیل انتظامیہ کو بھجوا دی گئی ہے۔ تو آج میرے پاس یہ اطلاعات ہیں کہ آج ان کو گرفتار کیا جائے گا۔ ہاں، پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے صدر افضل بٹ نے طیب بلوچ معاملے پر آج اجتماعی مظاہرے کی کال دی ہے، 4 بجے نیشنل پریس کلب کے بعد مظاہرہ ہوگا۔ کاش ان کو تھوڑے بہت ایٹکس ویٹکس بھی بتا دے تو تھوڑی بات ذرا سمجھ آ جائے۔ اب آؤں اس دستخط سے متعلق، جس دستخط سے متعلق میں کہہ رہا تھا کہ وہ دستخط ہو گئے اور عالمی چیف صاحب کی سربراہی میں ہوئے، اور وہ بڑا امپورٹنٹ ہے جی۔ آپ کو پتا ہے منرل اینڈ مائنز بل، معدنیات کے حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ بھی بہت انٹرسٹ کہہ چکے ہیں، آرمی چیف کی بھی 2.5 گھنٹے ملاقات ہوئی تھی وائٹ ہاؤس کے اندر، اور یہ تمام چیزیں، اس کے بعد پھر آرمی چیف کی مداثرائیاں چل رہی ہیں اور بھارت کی بیشنگ چل رہی ہے۔ امریکی کمپنیوں کے ایف ڈبلیو جو ہمارے فوج سے ریلیٹڈ ہے، یہ انفراسٹرکچر، سڑکیں بڑکیں پل شل بناتے ہیں، بہت اعلیٰ کمپنی، بہت اعلیٰ کمپنی، اور این ایل سی ان کا بھی بہت حد تک تعلقات ہے، نیشنل لاجسٹک کمپنیز علیہ اس ٹائپ کا ہی کچھ نام ہے ان کا۔ ان کے ساتھ امریکی کمپنیوں کا معدنیات سے متعلق مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط ہو گئے، اور دستخط ہوئے ہیں آرمی چیف صاحب کی موجودگی، فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب تھے، اچھا جی، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب تھے، اسحاق ڈار صاحب تھے، اور امریکی حکام موجود تھے۔ اس میں باقاعدہ طور پر امریکی کمپنیوں کے ساتھ ایف ڈبلیو اور این ایل سی کے ساتھ معدنیات سے متعلق، معدنیات ادھر فرام خیبر پختونخوا، ادھر فرام بلوچستان، ان مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط ہو گئے ہیں۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ کیسے چلتے ہیں، کیونکہ آرمی چیف صاحب خود اس کے اندر موجود ہیں۔ اب ہم اس پیغام کو، جس پیغام کو روکنے کی بڑی کوشش تھی، اور پیغام میں کوٹ ان کوٹ کرتا ہوں، نو تجزیہ نو تبصرہ، کوٹ ان کوٹ کرنے کی تو مجھے اجازت ہے۔
عمران خان صاحب نے رات کو جو کل کی ساری ایپیسوڈ تھی ملاقات کے بعد جو ایپیسوڈ ہوئی، عمران خان صاحب نے کہا کیا جس کو روکنے کی کوشش تھی کہ یہ پیغام نہ جائے؟ خان صاحب کہتے ہیں میں لا الہ الا اللہ کا ماننے والا ہوں، یہ کلمہ انسان کو ہر قسم کے خوف اور غلامی سے آزادی دیتا ہے۔ میری زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، عاصم منیر کے ہاتھ میں نہیں۔ ہمارا ایمان ہی ہماری حقیقی آزادی کا ضامن ہے، کیونکہ کلمہ انسان کو خوف کی زنجیریں توڑنے کی قوت فراہم کرتا ہے۔ مجھے توڑنے کی کوشش میں مجھے مسلسل قید تنہائی میں رکھا جا رہا ہے۔ 1 سال سے میرے ذاتی ڈاکٹر کو معائنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ کئی ہفتے تک اخبارات اور ٹی وی بند کر دیے جاتے ہیں۔ فیملی ممبران اور وکلا تک کو ملنے سے روکا جاتا ہے۔ 1.5 سال سے سیاسی رفقا سے ملاقات نہیں ہونے دی گئی۔ عاصم منیر کے لیے میرا پیغام ہے کہ مجھ پر دباؤ ڈالنے کی بجائے چاہے میرے خاندان میں سے جس مرضی کو قید میں ڈال دو، میں نہ جھکوں گا، نہ اس ظلم کو قبول کروں گا۔ میں اپنی حقیقی آزادی کی جدوجہد ہر حال میں جاری رکھوں گا۔ عاصم منیر افغانستان کی موجودہ حکومت کی مخالف لابی کو خوش کرنے کی کوشش میں کم عقلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہمارے دور میں خطے میں قائم ہونے والے امن کو تباہ کر رہا ہے۔ جہاں ہمارے بہترین تعلقات ہونے چاہیے تھے، وہاں جان بوجھ کر حالات خراب کیے جا رہے ہیں۔ میرا دل اس پر بہت رنجیدہ ہے کہ ہم نے کئی دہائیوں کی مہمان نوازی کے باوجود موجودہ دور میں اپنے افغان بھائیوں کو دھکے دے کر ملک سے باہر نکالا، حالانکہ وہاں زلزلہ بھی آیا ہوا ہے، ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ علی امین گنڈا پور کو خصوصی ہدایت کرتا ہوں کہ افغانستان جائیں اور ان کے ساتھ جا کر بیٹھیں اور باہمی مسائل امن و امان کے حوالے سے بات کریں تاکہ حالات کو مزید بگاڑ سے بچایا جا سکے۔ جعلی وفاقی حکومت کو اس بات کا جواب دینا چاہیے کہ مریم نواز جاپان اور تھائی لینڈ جا سکتی ہے تو خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ اپنے صوبے میں امن کے لیے افغانستان کیوں نہیں جا سکتا؟ ویری ویلڈ پوائنٹ، ویری ویلڈ پوائنٹ۔ خیبر پختونخوا میں اپنے ہی لوگوں کے خلاف ملٹری آپریشن، ڈرون حملوں اور علاقوں سے بے دخلی کروانے کا عمل دراصل تحریک انصاف کی عوامی مینڈیٹ سے بننے والی حکومت کو غیر مقبول کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ علی امین گنڈا پور کو اس آپریشن کے خلاف بھرپور مزاحمت کرنی چاہیے۔ صوبے کی عوام پہلے ہی سیلاب سے تباہ حال ہے، اگر وہاں ڈرون حملے اور آپریشن نہ رکا تو یہ بہت زیادہ زیادتی ہوگی۔ ہمارے کتنے پولیس اہلکار بھی جام شہادت نوش کر چکے ہیں۔ یہ آپریشن جب تک بند نہیں ہوگا لوگوں کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوتا رہے گا۔ اس وقت پورا ملک سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے سیلاب کی وجہ سے لوگوں کو بہت نقصان ہوا ہے۔ پوری قوم کو یکجا ہو کر صورتحال کا مقابلہ کرنا ہے۔ ایک ایک چیز کا پتہ ہے جی عمران خان صاحب کو۔ انہوں نے کہا اگر میں جیل سے باہر ہوتا تو ضرور فنڈ ریزنگ اور ٹیلی تھون کرتا، مگر اپنی قوم سے کہتا ہوں کہ بڑھ چڑھ کر دل کھول کر ریلیف کے کاموں اور سیلاب متاثرین کی امداد میں مدد کریں۔ بلوچستان میں سیاسی جلسے پہ ہونے والے حملے کے خلاف احتجاج میں پوری تحریک انصاف کو شرکت کرنی چاہیے۔ یہ رات کو عمران خان صاحب کا میسج ہے، میں نے کوٹ ان کوٹ کر دیا۔ تو یہ تو روکنا تھا، نہیں رکا۔ طیب بلوچ کہتا ہے میں آج پھر چاہوں گا اڈیالہ کے پار۔ چلے جاؤ یار، چلے جاؤ، دیکھیں وہاں جا کے تم کیا کرتے ہو۔ فیڈ بیک سے متعلق دعا کریں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔